اگر آپ جاپان جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ اگر جاپان کا ویزا حاصل کرنے کی بات کی جائے تو سب سے پہلی چیز جو ہر کسی کے مائنڈ میں آتی ہے وہ ہے اپوائنٹمنٹ۔ جاپان کی اپوائنٹمنٹ لینا آسان نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جاپان کی ویزا ریشو دنیا کے کئی دوسرے ممالک کے مقابلے میں کافی بہتر ہے، اس لیے زیادہ لوگ اس ملک کا سیاحتی ویزا اپلائی کرتے ہیں اور نتیجے کے طور پر اپوائنٹمنٹس ہمیشہ شارٹ رہتی ہیں۔ اکثر لوگوں کو آن لائن اپوائنٹمنٹ اویلیبل نہیں ہوتی اور مجبوری میں اپوائنٹمنٹس یا ایجنٹ سے یا باہر کے سورسز سے اپوائنٹمنٹ خریدنا پڑتی ہے۔ لیکن اگر آپ خود اپوائنٹمنٹ بک کرنا چاہتے ہیں تو کیپ ان یور مائنڈ ہر پیر کے دن آن لائن سلاٹس کھلے ہو رہتے ہیں اور یہ دن میں 2 بار اپڈیٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ صبر اور تسلسل کے ساتھ کوشش کریں تو بغیر اضافی اخراجات کے اپوائنٹمنٹ بک کرنا پاسبل ہے۔ اب بات کرتے ہیں جاپان کے ٹورسٹ ویزا اپلائی کرنے کے طریقے کی، تو سب سے پہلے اور لازمی جو ڈاکومنٹس ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے۔ جاپان کے لیے صرف 3 ماہ کی سٹیٹمنٹ درکار ہوتی ہے اور جبکہ زیادہ تر ممالک میں 6 ماہ کی شرط رکھی جاتی ہے۔ جاپان کا ویزا اتنا سٹرونگ ہے اس معاملے میں بھی آسانی وہ فراہم کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی آپ کا کلوزنگ بیلنس یہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ کم از کم 10 سے 15 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں دکھائی دینے چاہیے۔ اگر آپ کا بیلنس اس سے کم ہے تو اپلائی کرنا زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا کیونکہ ریجیکشن کی پاسبلٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے سورس آف انکم۔ جاپان کے ایمبیسی کو یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ آپ پاکستان واپس آئیں گے اور وہاں مستقل قیام کی نیت سے نہیں گئے۔ اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کی بزنس ڈاکومنٹس، NTN، ٹیکس ریٹرنز اور رجسٹریشن پیپرز یہ بھی ضروری ہوں گے، اور اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو امپلائمنٹ لیٹر، NOC اور سیلری سلپس یہ بھی دکھانا ہوگی۔ یہ ڈاکومنٹس آپ کے کیس کو سٹرونگ بناتے ہیں اور یہی چیز فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ اور ایک اور دلچسپ آپ کو بات بتاؤں کہ جاپان کا ٹورسٹ ویزا زیادہ دنوں کے لیے نہیں دیا جاتا۔ آپ کو 3 ماہ کی مدت میں صرف 15 دن جاپان میں سٹے کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ یہ ان کی ویزا پالیسی کا حصہ ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ لوگ سیاحتی ویزا کو بہانہ بنا کر وہاں لمبے عرصے تک سٹے کریں۔ حقیقت یہ ہے بڑے اور ترقی یافتہ ممالک عام طور پر یہی پالیسی اپناتے ہیں تاکہ ان کا امیج اور ویزا کی مضبوطی برقرار رہے۔ اگر آپ کا پاسپورٹ بالکل نیا ہے، آپ کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو آپ کو زیادہ محتاط رہنا پڑے گا۔ ایسے کیسز میں ویزا آفیسر خاص طور پر بینک سٹیٹمنٹ اور سورس آف انکم کو گہرائی سے دیکھتے ہیں، جبکہ جن لوگوں کے پاس پہلے سے مختلف ممالک کے ویزے موجود ہیں ان کے لیے جاپان کا ویزا حاصل کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نئے پاسپورٹ پر ویزا نہیں لگتا، بس اس کے لیے پروفائل کو زیادہ بہتر طریقے سے پریپیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا اگر آپ جاپان کا ٹورسٹ ویزا لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپوائنٹمنٹ کے لیے پلاننگ کریں، پھر اپنی بینک سٹیٹمنٹ اور سورس آف انکم کو مضبوط بنائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔